الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. چھٹا پارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 پر گفتگو شروع تھی. مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی ہر وقت تمہارے دل میں اس کا خوف ہونا چاہیے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ
تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کئی ذریعے ہیں۔ نماز پڑھنے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرنے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ والوں سے محبت کرنے سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، کسی کامل مرشد کا مل جانا، یہ بھی بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کامل مرشد وہ ہے جو تمہاری جیب پر نظر نہ رکھے، تمہارے دل پر نظر رکھے۔ وہ سمجھائے، بتائے کہ بھئی بیٹے اللہ کا راستہ یہ ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں محنت کرو، کوشش کرو، جہاد کرو۔ یعنی وہ لسی پی کر سو نہیں جانا۔ جو اللہ کی راہیں ہیں، اللہ کی راہ میں پوری محنت کرو، پوری کوشش کرو۔ یعنی قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، پھر قرآن سکھاؤ۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں محنت ہے۔ اور کبھی اگر اللہ کی راہ میں جان دینے کا وقت آئے تو جان دینے سے بھی پیچھے مت ہٹو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ تینوں کام تم نے کیوں کرنے ہیں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تینوں کام اس نیت سے کرنے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اور جو لوگ یہاں محنت نہیں کرتے، اللہ کے نہیں بنتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کا تو بڑا برا حال ہوگا۔ یہ جو میرا ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو اگر سونے چاندی سے بھر دیا جائے تو کتنی دولت ہوتی ہے؟ بلے بلے، 5,000 نوٹوں کی دتھیاں اگر جوڑ کے رکھی جائیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کروڑوں۔ لیکن یہ تو ٹیبل ہے نا، ٹیبل۔ اور اللہ کو نہ ماننے والوں، اللہ کی نہ ماننے والوں، سنو، ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، لو ان لهم ما في الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا بھی انہیں مل جائے، جو شیخ کالونی میں ہے، لیاقت ٹاؤن میں ہے، شاداب میں ہے، شہر میں ہے، پنجاب میں ہے، پاکستان میں ہے، پوری
پوری دنیا میں جو کچھ ہے، کچھ خزانے ظاہر ہیں، کچھ اندر ہیں، سارے مل جائیں نا کسی کو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے ہی اور مل جائیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کچھ زمین کے اندر خزانے موجود ہیں اتنے اور بھی ہوں، کافر اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بطور فدیہ پیش کرے، ما تقبل منہم، ان سے اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں فرمائے گا۔ اتنا خزانہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بیٹوں، آج وقت ہے، آج موقع ہے سنبھلنے کا، سنبھل جاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رسول اللہ کو مانو، رسول اللہ کی مانو۔ بس خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا، لیکن اگر کفر پر خاتمہ ہوا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو جو مرضی کر لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہوگا کیا؟ تالاب ہوتا ہے نا، نہر ہوتی ہے، دریا، سمندر، کوئی بندہ اگر اس میں گر جائے تو کیا کوشش کرتا ہے؟ باہر نکلنے کی۔ تو کافر بھی جہنم کے اندر گریں گے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب، سدا قائم رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے جنہوں نے نہیں مانا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا، یا اللہ تو ہمارا، ہم تیرے، تو ہمارا معبود، ہم تیرے بندے۔ اور رب نے جن سے سودا کیا ہے، سبحان اللہ، ان کی شان کیا ہوگی۔ اب میرے سامنے ہے 11واں پارہ، سورت ہے توبہ، شاید کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ پارہ بھی 11واں، آیت نمبر بھی 111۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اونچا کہہ دو، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مالوں کو۔ اللہ نے مومنوں سے مومنوں کی جان بھی خرید لی ہے، مال بھی خرید لیا ہے۔
اے میرے بندو، اے مومنو، جب میں کہوں میری راہ میں مال دو تو مال دو گے، جب میں کہوں جنت دو تو جنت دو گے۔ اللہ نے سودا کر لیا۔ اب سودے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے خریدار اور ایک ہوتا ہے بیچنے والا، دکاندار۔ اللہ ہے خریدنے والا اور بیچنے والے کون ہیں؟ ہم ایمان والے۔ اور ایک ہوتا ہے سودا، سودے میں بیچنے والا ایک چیز بیچتا ہے اور خریدنے والا اس سودے کے بدلے کچھ دیتا ہے، اور مفت تو کوئی نہیں نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والا، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال خریدے، ان کی جانیں خریدی۔ بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ اب مومنوں کا کام کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ اللہ جب کہے آؤ تو آنا پڑتا ہے۔ اچھا، اللہ خود اتوں آ کے نہیں کہندا، اللہ کہتا تھا مصطفیٰ کی زبان سے۔ اور آج اگر حکومت اسلامیہ قائم ہو جائے تو امیر المومنین جب کہے نکلو تو سب کے لیے نکلنا فرض ہو جائے گا، کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ اچھا، اب دیکھو یہ سودا نقد کا ہے یا ادھار کا؟ ادھار کا۔ اللہ کہتا آج تم مجھے مال دو، آج تم مجھے جان دو، میں جواب میں تمہیں جنت ابھی دیتا ہوں یا دوں گا۔ تو یہ سودا ہے ادھار کا۔ جب سودا ادھار کا ہونا تو رجسٹر پر لکھ لیا جاتا ہے، کھاتوں میں لکھ لیا جاتا ہے، یا اللہ تو ادھار تے لے لیا ساڑے کولوں، پر کسے کھاتے چ بھی لکھیا کہ نہیں لکھیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے یہ سودا 3 مختلف کھاتوں کے اندر لکھا ہے، 3 مختلف رجسٹروں کے اندر۔ تورات کے اندر بھی یہ سودا لکھا، انجیل کے اندر بھی سودا لکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سودا اس قرآن کے اندر بھی لکھ دیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اچھا، بھی کون کون اللہ کے سودے پر راضی ہے؟ سب راضی ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے سودا قرآن میں لکھا ہے کہ میں نے اس سے جان مال کا سودا کیا ہے اور بدلے میں کیا دینی ہے؟ جنت۔ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔
تم سب کا نام لکھا ہوا ہے جس جس نے سودا کیا ہے، یہ سارا اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل تو سمجھانا بڑا سوکھا ہو گیا نا، تھوڑی سی چپ ہوتی ہے چھوٹی سی، سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بندہ چپ بنائے اس کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ سب کا سودا اللہ اس میں نہیں لکھ سکتا؟ آیا اچھا، سب کچھ اس قرآن میں ہے، اور قرآن کہاں ہے؟ مصطفیٰ کے سینے میں قرآن ہے۔ پھر کیوں نہیں کہہ سکتے سر عرش پر ہے تیری، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، بلغ العلا ہی کشف الدجا علی حسنت جمیع خصالہ، صلوا وآلہ بلغ العلا بکمالہ، صالح۔ اب دیکھو سب کچھ سودا اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور سرکار کے سینے پر یہ سارا قرآن کب نازل ہوا تھا؟ آج سے 1466 سال پہلے شروع ہوا تھا یہ سودا قرآن پر، قرآن سرکار کے دل پر اترنا، اور جس جس کا نام آتا گیا سرکار دیکھتے گئے کہ نہیں دیکھتے گئے؟ یار یہ قرآن عجیب چیز ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ یہ آیتیں بیان کی ہیں، یہ باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آئیں، ہر بار نیا فیض دیتا ہے، ہر بار نیا فیض، جو بھی پڑھتا ہوں نا نیا فیض، کیا بات ہے۔ تو اب کہہ سکتے ہو اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر دیکھے بعید و غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 اللہ، یاسین و طہ کملی والا قرآن تفسیر، یاسین و طہ کملی والا، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سرکار سب کچھ جانتے ہیں کہ نہیں؟ تفسیر بھی جانتے ہیں نا، ہم سے کھربوں گنا زیادہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے تو سرکار کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہوگا۔ اول و آخر دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے
الا شک نہ کرنا، آج بھی مصطفیٰ روضے میں بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن فسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ویسے بھی 3 خطوں کے اندر یہ سودا لکھا ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے؟ نہ بھی لکھا ہوتا، اللہ تو وعدہ اللہ بھولتا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، بندے تو بھول سکتا ہے لیکن تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تیری تسلی کے لیے 3 خطوں کے اندر یہ سودا لکھا ہے، اور پھر رب فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تو اے لوگو تم نے جو اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اس سودے پر تم جشن مناؤ۔ جو اللہ نے تم سے سودا کیا ہے، اس سودے پر جشن مناؤ۔ کہ ہم سے اللہ نے سودا کیا ہے کس بات کا؟ کہ تم میری راہ میں لڑو، مرو، مارو، میں تمہیں جنت دوں گا، تو اس سودے پر جشن مناؤ۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اب مجھے اتنا بتاؤ، یہ سودا اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے آن کے کیا تھا یا کسی کے ذریعے؟ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے۔ تو سودے پر جشن مناؤ، تو جس نے سودا کرایا ہے اس کے آنے پر بھی تو جشن مناؤ نا۔ اس کے آنے پر نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں، نثار تیری چہل پہل پر، چہل پہل پر، چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوا ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور تو جو اللہ نے تم سے سودا کیا ہے نا، اس سودے پر جشن مناؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ جن کے ساتھ اللہ نے سودا کیا وہ پھر کرتے کیا ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جائے توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرتے ہیں۔
السائحون زکوٰۃ دیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، الراکعون رکوع کرتے ہیں، الساجدون سجدہ کرتے ہیں، الآمرون بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، والناہون عن المنکر اور منکرات سے بری چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ نے جو بارڈر بنائے ہیں نا ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ چل محبوب پیارے ان مومنوں کو مبارکباد دے دے، مبارک دے دے کاہے کی تم کامیاب ہو۔ پتہ نہیں چلتا کب بندے نے مرنا ہے، کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہونی ہے کہ نہیں، اگلا جمعہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کیا پتہ۔ تو توبہ کرو۔ تو اللہ کو پسند کون ہے؟ توبہ کرنے والے۔ توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سنتیں ادا